نہیں آ سکا ملک میں، لیکن اس کے باوجود بھی معاشی استحکام کا آ جانا اور معاشی بہتری آ جانا چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے انہیں. ہمارے تاجر مطالبہ کرتے ہیں کہ سیلز ٹیکس کو ختم کرو، اس کو کم کرو، ود ہولڈنگ ٹیکسز کم کرو. ہمارے تاجر مطالبہ کرتے ہیں کہ مہنگائی کم کرو. ارے بھائی، آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بجا آپ کا مطالبہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے یہ بوجھ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام انڈائریکٹ ٹیکسز، جسے ہم ریگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں، یہ پروگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے. یہ تمام انڈائریکٹ ٹیکسز اس لیے لگائے جاتے ہیں جناب کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ فائلر نہیں بنتے. آپ اپنی آمدنوں پر ٹیکس ادا کریں تو پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی نہیں لگے گا. آپ اپنی آمدنوں پر ٹیکس ادا کریں تو سیلز ٹیکس کا ریٹ کم ہوگا. آپ اپنی آمدنوں پر ٹیکس ادا کریں گے تو ود ہولڈنگ ٹیکسز ریاست کو نہیں لگانا پڑیں گے. تو یہ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں، آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ پرابلم کی وجہ بھی آپ خود ہیں. آپ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آمدن کماتا ہے اور اپنی آمدن پہ ٹیکس ادا نہیں کرتا، اور اس کا خمیازہ عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. آج ہمارا تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بل بلا رہا ہے. وہ کیوں بل بلا رہا ہے؟ وہ ٹھیک بل بلا رہا ہے. انہوں نے ٹیکس سال 2023 میں 375 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے. اس سال ان کا ٹیکس جو ہے وہ 400 ارب روپے سے زیادہ ایکسیڈ کر رہا ہے. اور ویئر ایز جی ڈی پی کے اندر ہمارا جو ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر ہے اس کا 20% کا شیئر ہے، اور وہاں 34 ارب روپے کا ٹیکس. تفصیل کے ساتھ ہمارے نئی میر صاحب نے پورے پاکستان کے حالات اور جو ٹیکس کا سسٹم ہے اور جو تاجر دو اسکیم ہے اس پہ روشنی ڈالی، اور جو اس وقت تک ہو چکا ہے اس کو بھی زیر بحث لائے. مجھے صرف دو باتیں کرنی ہے. وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تاجر دوست اسکیم جو ہے اس حکومت کا ایک بڑا ہی احسن قدم تھا، اور وہ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی نہ سمجھنے والی یا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ہے کہ جو فائلرز ہیں ان پہ مزید پریشر کو کم کرنے کے لیے مزید جو آ رہے ہیں نئے فائلر ان پہ اس کا بوجھ ڈالیں، اور جو کاروبار کرتے ہیں وہ ٹیکس بھی ادا کریں. یہ ملک ہم سب کا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ تاجر دوست اسکیم میں تمام تاجر ملک بھر کے تاجروں کو جس طریقے سے مشاورت کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اور فنانس منسٹر صاحب نے اور چیئرمین ایف بی آر نے بلایا اور ان کے ساتھ مشاورت کی، کون سی حکومت ایسی آئی ہے اب تک 70 سالوں میں جنہوں نے تاجروں کے ساتھ مشاورت کی ہو؟ یہ ہماری حکومت ہے. یہ ہمارے ملک کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ ہم نے ہی چنے ہیں نا. تو جب وہ ہم نے چنے ہیں تو اس کی بات بھی سنیں، اور وہ کوئی غلط بات نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئے مشاورت کریں، اور مشاورت کے بعد جو فیصلہ کریں اس کو نافذ کرنے دیں. لیکن ہمارے تاجر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ مشاورت کے لیے تو چلے جاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، بات کو مان بھی لیتے ہیں اندر خانی، تو باہر آ کے وہ مخالفت کرتے ہیں. یہ آپ سب نے دیکھا، آپ سب کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بڑے اپوزیشن کے لوگ ہیں، تاجر ہیں، وہ اندر بات کو اوکے کرتے ہیں، باہر آ کے پریس کانفرنسیں اور یہ تاجروں کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ دشمن کش اسکیم ہے، یہ فلاں ہے، صرف اپنے مفاد اور اپنی ذاتی تشہیر کے لیے یہ کرتے ہیں. میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ملک کے لیے کام کریں، ملک کی خدمت کریں، نہ کہ خود جو حکومت ہے یا ہمارا یہ ملک ہے
اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. اب اسی کی دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہڑتال ہوئی, ہڑتال انہوں نے کروائی, چلے ہو گئی, تو کیا رزلٹ نکلا؟ کیا ہوا؟ کیا ان کی ساری باتوں کو حکومت نے مان لیا؟ کیا ان کی شرارتوں کو اور ان 60% چند لوگوں کے کہنے پہ حکومت گھٹنے ٹیک گئی؟ نہیں, کچھ نہیں ہوا. آج آپ کے سامنے ہے کہ اس ہڑتال کے بعد کیا حالات ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہڑتال کروائی گئی اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا. اور نقصان کس کو ہوا؟ تاجروں کو ہوا, ہمیں ہوا. ہماری سیل ختم ہوئی, ہمارے جو رزق میں اضافہ ہونا تھا وہ کمی ہوئی, اور حکومت کو بھی ٹیکس جو ہے وہ ادا نہ کیا جا سکا. تو یہ ایک بڑی آپ کے سامنے آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ اس ہڑتال کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ ہڑتالوں کو جب اناؤنس کرتے ہیں, اس کی تشہیر کرتے ہیں, کروڑوں روپے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہے جو ختم ہونا چاہیے. ہم تاجروں کو کسی کا آنا کار نہیں بننا چاہیے. جو حقیقت ہے, جو حق ہے, حق کے ساتھ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. یہ میری درخواست ہے تمام تاجران سے, ان کے لیڈروں سے اور اپنی عوام سے بھی کہ دیکھیں ریلیف مانگیں, ریلیف مانگ کر اس کا رزلٹ پازیٹیو لیں. اور پازیٹیو اسی وقت ہوگا جب آپ حکومت سے تعاون کریں گے اور حکومت کے ساتھ مشاورت کر کے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے, جیسا نعیم میر صاحب کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے. اگر ان کو تاجر جو وہ دشمن میں کہوں گا جو نیگیٹو قسم کے ذہن کے تاجر ہے وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہنے دیں, ان کی ذات کو کیا فرق پڑا. ان کے سر پہ ٹوپی یعنی عزت کی ٹوپی جو ہے وہ اسی طرح قائم ہے نا. ٹوپی پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, وہ تاجروں نے پہنائی ہے. تاجروں نے ان کے ساتھ محبت کی ہے اور کر رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی نعیم میر کے خلاف جی وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا. ماشاءاللہ وہی کے وہی ہے حالات. آپ عوام دوست آپ بھی اس حکومت کا حصہ ہے. آپ اس بات کو تشہیر کریں کہ یہ جو ہڑتالیں ہیں, یہ جو تالا کشی ہے, یہ ختم کرے اور ٹیکس والے لوگوں کو ٹیکس میں لائے تاکہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید بوجھ نہ پڑے.